حضرت سراج منیر صاحب کی شخصیت پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے کچھ گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے ان کی شخصیت پہ، ان کے اوصاف پہ، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ نے اپنی یادداشتوں کا اس میں ذکر کیا تھا۔ جی، اس دوسرے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ آپ ان کی جو فکر ہے، ان کے افکار ہیں، ان کے خیالات ہیں، اور ان کا جو فکری ارتقاء ہے جو کہ آپ کے سامنے رہا، پھر کچھ کتابیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پہ جو بات کرنا چاہیں ہم منتظر ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سراج منیر جب ایسٹ پاکستان سے آئے تو اس وقت تک وہ مغربی پاکستان میں ہونے والے کاموں سے زیادہ باخبر نہیں تھے، خصوصاً یہاں کے نقادوں سے، اور ان پر وزیر آغا کا اثر بہت تھا، کیونکہ وزیر آغا کی تقریباً سب اس وقت تک لکھی گئی سب کتابیں وہ دیکھ چکے تھے۔ لیکن جیسے محمد حسن عسکری یا سلیم احمد، ان لوگوں سے ان کی شناسائی جو تھی وہ ادھوری سی تھی، کیونکہ وہاں ان لوگوں کی کتابیں نہیں پہنچی تھیں۔ تو جب یہاں آئے تو ان کی پہلی ملاقات جو ہے، مطلب جو ان کے لیے جیسے ایک درسگاہ ثابت ہوئی، وہ سلیم احمد سے ہوئی۔ تو سلیم احمد کی وجہ سے انہوں نے عسکری صاحب کے کاموں کی طرف توجہ دی، سلیم احمد سمیت۔ تو جب انہوں نے عسکری صاحب اور سلیم احمد کو دیکھا، مطلب کتابیں ان کی تحریریں دیکھیں، تو وہ جو اثر وزیر آغا صاحب کا ان کے اوپر تھا، مطلب وہ یہاں تک تھا کہ یہ انہیں اردو کا سب سے بڑا نقاد مانتے تھے۔ تو وہ اثر جیسے چھٹ سا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ عسکری صاحب کے پہلے ہی ایک دو مضامین سے وہ اثر چھٹ گیا۔ چھٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر آغا صاحب کو جیسے ڈسون کر دیا، یا ان کا اثر جو ان پہ پڑا تھا اس اثر کا انکار کر دیا، بلکہ یہ کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وزیر آغا اردو تنقید میں سب سے آگے نہیں ہیں۔ تو عسکری صاحب کے پہلے ہی دو تین مضامین پڑھ کر انہیں جیسے ایک یقین سا ہو گیا اپنے طور پر کہ میں نے اردو میں لکھی گئی سب سے بڑی تنقید تو اب پڑھنی شروع کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ وہاں مطلب پھر یہ گویا عسکری صاحب کے اسکول میں جیسے یہ داخل ہو گئے، ان کے بلکہ بہت جیسے سلیم احمد ان کے جس طرح مقلد تھے ویسے ہی سراج منیر بھی بن گئے، اور انہوں نے ایک فائدہ سلیم احمد سے یہ بھی اٹھایا کہ عسکری صاحب کے بنیادی تھیمز کو سلیم احمد سے سمجھا، اور عسکری صاحب کی چیزوں کا ایک ترتیب وار مطالعہ سلیم بھائی کی بنائی ہوئی فہرست کے مطابق کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو ہوئی ان کی جو فکری ارتقاء کا جو سب سے بڑا موڑ تھا وہ یہ تھا۔ یہاں گویا ان کا مکتبہ فکر ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ میں تنقید کے دبستان عسکری کا نمائندہ ہوں۔ یہ انہوں نے پوزیشن جو وہاں لی تھی وہ آخر تک اسے نبھا کے دکھایا۔ تو دوسرے یہ کہ عسکری صاحب کا جس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں، عسکری صاحب سے اثر قبول کرنے کے کئی زاویے تھے، یعنی وہ اتنے مکمل نقاد تھے
کہ ہر آدمی اپنی ادبی اور تنقیدی ضرورتیں ان کے کسی ایک گوشے میں جا کر بھی پوری کر لیتا تھا۔ تو اردو کے نقادوں پر ان کے اثرات مختلف جہتوں سے ہوئے، کہیں اسلوب سے ہوئے، وہ وارث علوی ایسے حضرات میں ظاہر ہوا، کہیں جو ہے وہ شاعری کو پڑھنے کا طریقہ لوگوں نے ان سے سیکھا، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ فکشن کی تنقید کیا ہوتی ہے، اس کا ہر جواب میں کہہ سکتا ہوں کہ عسکری صاحب سے لیا گیا، اور انہی کی جو فکشن پر جو ان کی تنقیدی اپروچ تھی اور تفصیل تھی وہ سبھی نے گویا اختیار کی۔ تو ایک تھے بالکل ادبی، خالص ادب کے نمائندے عسکری صاحب، دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو دوسرا دور ہے عسکری صاحب کا، جہاں وہ صرف ادبی ناقد نہیں رہ گئے بلکہ انہوں نے ایک ایسا پرسپیکٹو دریافت یا اختیار کر لیا جو ادب، تہذیب، فلسفے سب کے لیے ایک بائنڈنگ سند کا درجہ رکھتا تھا۔ تو اس کو اگر میں سہولت سے نام دوں تو وہ یہ کہ وہ تھا ٹریڈیشن، تصور روایت۔ یہ ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ تصور روایت کیا تھا۔ تو یہ تصور روایت جس کو میں نے عرض کیا کہ یہ گویا ایک تصور حقیقت کو اپنی تحقیقی، تخلیقی اور علمی تمام جہتوں پر حاکم رکھنے کی جو روایت شروع ہوئی وہ عسکری صاحب سے شروع ہوئی ہمارے یہاں، اور خود عسکری صاحب نے یہ پورا پرسپیکٹو، یہ منہج اور یہ اصول، یعنی کہ ہر چیز کو دیکھنے کا یہ مستقل تناظر، یہ عسکری صاحب نے رینے گینو سے لیا تھا، جو مشہور فرانسیسی نو مسلم تھے جن کا نام اسلامی نام عبد الواحد یاحییٰ تھا۔ تو عسکری صاحب اپنے دوسرے دور میں سب سے زیادہ دو شخصیتوں سے متاثر تھے، اور دونوں کی تعلیمات یا افکار کا اثر ان کے یہاں بہت واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، ایک رینے گینو اور دوسرے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عسکری صاحب کے کیونکہ دماغ میں بہت ندرت تھی، بہت خلاق ذہن تھا ان کا، اور وہ پیراڈاکسز کو جو ہے وہ متحد کر لیتے تھے، تو انہوں نے مطلب عجیب و غریب طریقے سے مولانا تھانوی کو بھی گویا ادبی تنقید میں ایک امام کے درجے پر بھی بٹھا دیا، اور اس کو بہت سارے ادبی اذہان کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ یہی رینے گینو کے سلسلے میں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سراج پر بہت کیٹیگوریکل انداز میں اثر انداز ہوئیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ عسکری صاحب سلیم بھائی کے بعد سراج منیر ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنا راستہ طے کرنے کے لیے عسکری صاحب کی انگلی تھامی اور پھر کبھی نہیں چھوڑی۔ تو یہاں سے ان کے اندر ایک ذوق پیدا ہوا اور ایک نگاہ پیدا ہوئی جس سے ان پر یہ انکشاف ہوا، اور ان کے لیے جیسے یہ ایک پیاسے کی پیاس بجھ جانے والا تجربہ تھا، وہ ثابت ہوا کہ
ادب اور شعر وغیرہ کو ایک کل میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ ادب کے اصل معیارات ادبی نہیں ہوتے، ادب بھی چند بنیادی اصول کا پابند ہے۔ وہ اصول جن سے ذہن تشکیل پاتا ہے، جن سے تہذیب تعمیر ہوتی ہے، جن سے عقائد بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی میرا پورا شعور اور اس شعور کی تمام تر ورکنگ چند بنیادی تصورات کے تابع ہے جو میری تخلیق نہیں ہیں۔ تو وہ بنیادی تصورات ہر انسانوں کی ذہنی، اخلاقی، فلسفیانہ اور تخلیقی سرگرمیوں میں فعال بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا تصور ہے۔ وہ عسکری صاحب کو جس نے بھی سرسری بھی پڑھ رکھا ہو تو وہ اس سے مانوس ہے۔ یہ مطلب اب اجنبی بات ادبی تنقید پڑھنے والوں کے لیے نہیں رہ گئی۔ تو انہوں نے درجہ بدرجہ سیکھا کہ ادب کا ایسنس، زبان کا جوہر اور تہذیب کی اصل میٹافزیکل ہے۔ میٹافزیکل ایلیمنٹ رکھے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وجود میں، مطلب کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، مطلب یہاں تک اس میں ایک شدت ہے۔ تو پھر یہ کہ ہر شے، ہر چیز کے معنی مابعد الطبیعی ہیں۔ یہ ایک نقطہ ان پر کھلا اور انہوں نے اس کو بہت تیزی سے جذب کیا اور بہت مطلب تیز رفتاری سے عسکری صاحب سے حاصل کیے ہوئے اس بنیادی اصول کو عملی اطلاقات بھی فراہم کر کے دکھائے معاصر ادب پر، یعنی اپنے ہم عصر ادب کو انہوں نے عسکری صاحب کے اصول پر پرکھا اور بہت کامیابی سے پرکھا، اور کئی بہت عمدہ مضامین اسی زمانے میں ان کے سامنے آئے۔ مطلب وہ آئے تو جب یہ لاہور پہنچے تب آئے، لیکن بہرحال بہت جلدی عسکری صاحب سے فیضیابی کے نتائج ان سے اظہار پانے لگے۔ تو دوسرا یہ کہ اس تصور روایت کے اثر سے ان کے اندر ایک ایسی بین الاقوامیت پر مبنی تناظر خود بخود پیدا ہو گیا کہ جو ایک میٹافزیکل یا ریلیجس یا ٹریڈیشنل ورلڈ ویو کو گویا ہر مرحلے پر سامنے رکھتا ہے اور اپنے ہر خیال وغیرہ کو اسی ورلڈ ویو کی تعمیر یا توضیح میں استعمال کرتا ہے۔ تو ورلڈ ویو کا مطلب یہ کہ آدمی کا وہ تصور حقیقت جو اس کے عمل سے لے کر اس کے افکار تک پر حاکم ہو اور ان سے اظہار پائے۔ تو سراج نے بہت پہلے ہی گویا جب انہوں نے تنقیدی کام خود شروع کیے تو وہ گویا اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ پرٹیکولرائزیشن ایک ضرورت ہے، ادبی روایتوں کا باہمی امتیاز وہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے، لیکن اس کی ضرورت تکنیکی ہے۔ ادب یعنی تخلیقی ادب، اب میں بات کو جیسے سکیڑ رہا ہوں، یہ بات تو پوری ہے،
لیکن ادب کے مطالعے کو جیسے عنوان بنا کے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ ادب جو عسکری صاحب کی اصطلاح میں روایتی ہے، وہ ادب ہم اساس ہے، ہم اصل ہے، حتیٰ کہ اس میں جاری احساسات اور جذبات وغیرہ بھی وہ وحدت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ریڈ انڈین ادب بھی روایتی ہے تو وہ سندھ کے روایتی ادب سے اتحاد کی نسبت رکھتا ہے۔ ان کے درمیان جو بھی امتیاز ہے وہ تکنیکی ہے، فنی ہے اور لسانیاتی ہے، جو بہت ثانوی چیزیں ہیں ادب میں۔ تو اس پر پورے تصور پہ پھر سراج پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ اسکول آف ٹریڈیشن میں جیسے باقاعدہ داخل ہو گئے، مارٹن لنک صاحب کی بیعت بھی کر لی، جعفر قاسمی صاحب جو یہاں بہت مشہور آدمی تھے ان کے ذریعے سے۔ تو مطلب یہ اتنا اس میں اتر گئے، اور پھر ان لوگوں کا ٹریڈیشنلسٹ لوگوں کا لٹریچر انہوں نے براہ راست پڑھنا شروع کر دیا، جو مطلب جو سلیم احمد کا بھی مطالعہ نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے براہ راست پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کو ایک آسانی تھی کہ یہ انگریزی میں بھی بہت قدرت رکھتے تھے، تو یہ چیزوں کو اس طرح پڑھتے رہے۔ پھر وہاں کے باہر کے جو بڑے بڑے ٹریڈیشنلسٹ تھے ان سے مراسم بھی پیدا کیے، حسین نصر وغیرہ سے، مارٹن لنکس، ٹائٹس برکھارٹ وغیرہ سے۔ تو غرض یہ کہ یہ عسکری صاحب نے جو جھولا بنایا تھا اس میں سب سے اونچی پینگ جو ہے وہ سراج منیر نے بھری۔ تو اب یہ صورت ہو گئی کہ پھر جب یہ ان کے مرید بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ جو ایسی تعلیمات جو انفرادی ہوا کرتی تھیں، پبلک نہیں کرتے تھے، اس میں بھی جیسے ان تعلیمات سے بھی ایک محرمانہ تعلق پیدا ہوا، تو پھر یہ عسکری صاحب کا جو تصور روایت تھا وہ اس سے جیسے اس دائرے سے نکلنے پر بھی راضی ہو جاتے تھے، اور وہ میں عرض کروں گا ابھی۔ لیکن یہ کہ واپس وہیں آتے تھے۔ مثال طور پہ عسکری صاحب جو ہیں وہ وحدت ادیان کے قائل نہیں تھے، تو لیکن کیونکہ اسکول آف ٹریڈیشن جو ہے وہ وحدت ادیان کا ایک مفہوم میں قائل ہے، تو یہ وہاں تک جاتے تھے، اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اس کو اپنے اسلوب میں اور اپنے موضوعات میں صرف بھی کر کے دکھاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد واپس عسکری صاحب کے دائرے میں آ جاتے تھے۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ عسکری صاحب نے جو تصور روایت رہنے گہنوں سے منو ان اخذ کیا، وہ عسکری صاحب کا برین چائلڈ نہیں تھا، وہ انہوں نے رہنے گہنوں سے لیا تھا، اور وہ مطلب اس کی جو علمی تفصیل ہے وہ تو زیادہ ہے اور شاید مشکل بھی ہو۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا سے تعلق کی دو روایتیں ہیں، یعنی دو راستے ہیں جن سے آدمی خدا سے متعلق ہو سکتا ہے پورے اعتماد اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ۔ ایک روایت ہے جو نبوی روایت ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ سے لوگ متعلق ہوتے ہیں،
اور اس تعلق میں ذرہ برابر کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ان کا تعلق نبی کے ذریعے سے اور نبی پر ہونے والی وحی کے توسط سے خدا سے ہوتا ہے، وہ ان کی نجات کے لیے اور وصول اللہ کے لیے کافی ہے، یعنی نبوی روایت۔ ایک اور روایت ہے اللہ سے تعلق کی، وہ ہے نوسٹک روایت، وہ ہے حکمت خالدہ کی روایت، پیرینیل فلسفی کی روایت۔ یہ نوسٹک روایت ہے، اس کا جو سورس ہے اسے ٹریڈیشن کہتے ہیں۔ تو ایک اللہ سے ٹریڈیشنل تعلق ہے نبوی، دوسرا اللہ سے ٹریڈیشنل تعلق ہے عارفانہ یا نوسٹک یا حکیمانہ، جن کو مطلب نبوی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نبوی واسطے سے جو لوگ متعلق ہیں وہ اللہ کی طرف جانے والی ایک جہت کے پابند ہیں۔ لیکن جو نوسٹک روایت ہے وہ گویا نبیوں کو بائی پاس کرتے ہوئے اسی سورس پہ پہنچتی ہے جہاں سے انبیاء کو وحی آتی ہے، یعنی ہر نبی کا بھی سورس وہی ٹریڈیشن ہے جس ٹریڈیشن کو عارف جو ہے وہ کلیت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو نبیوں میں اللہ سے تعلق جزوی ہے اور نوسٹک روایت میں یعنی ٹریڈیشن میں وہ مجموعی ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل روایت یعنی عارفانہ روایت سے پہنچتا ہے وہ تمام چیزوں کو ان کی اصل میں دیکھتا ہے، یعنی وہ سب نبوتوں کو ان کی جو اصل واحد ہے اس میں دیکھتا ہے، لہذا وہ نبیوں کی دعوتوں میں یا نبیوں کی روایتوں میں جو کثرت یا اختلاف وغیرہ دکھائی دیتا ہے وہ اس کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے، اور اس تضاد کو جو ہے وہ بھی ایک تطبیق فراہم کر دیتا ہے، یعنی ایک ٹرانسینڈنٹل جو ہے وہ اتحاد ان میں بھی دریافت کرتا ہے یا دیکھتا ہے، دریافت نہیں کرتا، اسے دیکھتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ اور نبی کے بیچ میں جو ایک زون ہے جو وحدت کا زون ہے، وحدت محض کا منطقہ ہے، یہ وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو جو ہے اس عارف کو یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو منطقہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، جسے جو مقام ہے، یہ جو ما فوق نبوت ہے اور ما تحت احدیت ہے، اس مقام کو ٹریڈیشن کہا جاتا ہے۔ تو تمام ادیان وہیں سے نکلے ہیں۔ تو اس جو عارف ہے اس ٹریڈیشن کا، اسے کسی دین کو قبول کرنے کی لازمی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے آپ کو گویا فعال رکھنے اور ریلیونٹ رکھنے کے لیے کسی نبی کی دعوت قبول کرنے والوں میں خود کو شامل کر لیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ جیسے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہونے سے بلند ہے، عیسائی ہوتے ہوئے بھی محض عیسائی نہیں ہے، تو یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں یا انہیں جو عرفا کہا جاتا ہے، یہ
رینیگینو کی تحریروں سے یہ اصول کم از کم مسلمانوں میں پہلی مرتبہ سامنے آیا، اور رینیگینو نے اس کو بہت علمی طاقت اور بہت دراکی کے ساتھ گویا اس کی بنیاد پہ ایک پورا ورلڈ ویو بنا کے دکھایا، اور اس نے ساری کوشش یہ کی کہ نبوی روایتوں میں ایک دوسرے کی نفی کرنے والا رویہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نفی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ٹریڈیشن کا پتہ نہیں ہے، ان کو پیرینیل فلسفی حکمت خالدہ کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو عرفانی روایت سے نہیں پایا، تو ان کے جو انداز نظر ہے یہ کثرت پر، تضاد پر، مخالفت پر استوار ہے، کیونکہ کثرت کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں تعلق اختلاف کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہی نبوی روایتوں میں ہے کہ یہ ایک کہتا ہے کہ یہ صحیح اور دوسرا مکمل غلط، کیونکہ نبوی روایتوں سے یہ جیسے ایک التباس اور ایک ادعا پیدا ہوا کہ حق ہمارے ہی اندر ہے، یعنی مسلمان کہہ رہا ہے کہ حق ہمارے ہی اندر ہے، عیسائی بھی کہہ رہا ہے حق ہمارے ہی اندر ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں، یعنی ہم فرض کر کے ایک بات کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اسکول آف ٹریڈیشن والے ہیں، مثال طور پہ رینیگینو ہیں، تو یہ اس مسئلے کو، اس جھگڑے اور اختلاف کو ایک سنتھیٹک نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے دعوے میں درست ہیں۔ تو یہ جیسے ایک سرپرستانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی اب ظاہر ہے اس کو عیسائی رہنا ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ عیسائی رہے اور عیسائیت سے باہر حق کے تمام مظاہر کو رد کر دے بھلے، لیکن یہ کہ یہ عیسائی رہے، اگر اس کے عیسائی رہنے کے لیے مسلمانوں کا انکار کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے تو اس کو انکار کر دینا چاہیے، ایسا ہی جیسے مسلمانوں کو بھی لائسنس حاصل ہے۔ لیکن اس سب کو یہ ایگزاٹرزم ہے، اس سب کو یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے بچوں کے درمیان ہو جانے والے جھگڑے کو ایک مدبر اور شفیق بڑا دیکھتا ہے۔ تو یہ اس سے کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالتے کہ یار یہ کیا نبوی روایت میں کوئی فلا ہے، یہ نتیجہ نہیں نکالتے۔ وہ کہتے ہیں نبوی روایت غیر عارفوں کے لیے اللہ سے تعلق کا واحد وسیلہ ہے، لیکن جو اصحاب عرفان ہیں، جو اصحاب روایت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جن باتوں پہ لڑ رہے ہیں ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یا یہ جن باتوں کو ایک دوسرے کے لیے تردید کا ذریعہ بنا رہے ہیں وہ سب باتیں اپنی اصل میں حق ہیں، حتیٰ مطلب یہ کہ بت پرستی کی روایتیں بھی۔ تو اب عسکری صاحب نے اس کو اردو کے قارئین کے لیے عام فہم بنانے کی خاطر دین کہا۔ عسکری صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ جو ٹریڈیشن ہے، وہ ٹریڈیشن آپ لوگ یعنی اہل اسلام یوں سمجھ لیں کہ جیسے دین ہے، یعنی ہمارا جو تصور دین ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دین ہے، تو وہ دین سمجھ لو کہ وہی اس کے لیے دوسری اصطلاح ٹریڈیشن ہے۔ گو کہ عسکری صاحب کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے،
لیکن یہ کہ ان کی اس بات کا ایک مثبت اثر بہرحال یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ جو ٹریڈیشن ہے، پیرینیل ٹریڈیشن، اس کو جو ہے وہ اس کے اصلی معنوں میں نہیں لیا یا اس سے بے خبر رہ گئے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں ادب کے ذریعے سے کوئی روحانی یا اعتقادی یا میٹافزیکل جو ہے وہ انتشار نہیں پیدا ہوا۔ تو عسکری صاحب نے گویا اس ٹریڈیشن کو اسلامی اصطلاحات میں جو ہے وہ بیان بھی کیا، برت کر بھی دکھایا، اور اپنے حق میں بیشتر دلائل جو ہیں وہ مسلم روایت سے لیے۔ جیسے میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی کے بہت معتقد تھے، لیکن یہ سب عسکری صاحب نے گویا اجتہاد کیا تھا دبستان روایت میں۔ دبستان روایت ایز سچ ٹریڈیشن کو دین کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین کہتے ہیں نبوی روایت سے آنے والے، نبوی روایت سے ملتا ہے دین۔ تو سراج ان سب چیزوں کو، ظاہر ہے وہ بہت جلدی انہوں نے پڑھا اور بہت ظاہر ہے ان کی ذہانت بھی بہت، لگن بھی بہت، تو انہیں یہ جیسے احساس ہو گیا تھا کہ عسکری صاحب رینیگینوں کے اصول ٹریڈیشن کو وہ منیملائز کر کے بیان کرتے ہیں، تو یعنی مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر مطلب کچھ ایسی تحریریں لکھیں کہ جس میں عسکری صاحب کی یہ جو منیملائزیشن ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ لیکن ایسی شاید ایک آدھ دو تحریریں ہیں، اب مجھے عنوان یاد نہیں آ رہا، تو اس کا جو رد عمل سامنے آیا اور خود سلیم احمد کی طرف سے جو ایک سخت رد عمل سامنے آیا، تو یہ پھر یہ بھی عسکری صاحب کی مصلحت پر کھڑے ہو گئے، یعنی یہ اس مصلحت کے قائل ہو گئے جو عسکری صاحب نے برتی تھی۔ پھر یہ کہ عسکری صاحب کا تعلق یہ جو دبستان روایت میں اصلاً اور کلیتاً رینیگینوں سے تھا۔ یہ جہاں بیعت ہوئے وہ شوان کا سلسلہ تھا، فرج آف شوان کا، ان کے خلیفہ مارٹن لنکس، اور مارٹن لنکس کے وکیل پاکستان میں جعفر قاسمی صاحب تھے، جو مطلب اپنی جگہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو جب یہ شوان کے حلقے میں چلے گئے، حلقہ ارادت میں، تو اس کے بعد ان کے اندر گینوں سے، رینیگینوں سے فاصلہ بڑھ گیا یا فاصلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ شوان اور رینیگینوں میں اصولی طور پر تو موافقت تھی، یعنی ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن میں موافقت تھی، لیکن اس کے اطلاقات میں یہ لوگ ایک دوسرے سے مطابقت کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور شوان کیونکہ شیخ بھی بن گئے تھے اور وہ بہت بڑی خانقاہ وغیرہ بھی بنا لی تھی، اور ان کا کام رینیگینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل بھی چکا تھا، تو اس وجہ سے جو رینیگینوں یا ان کے نمائندوں کی رائے تھی، نہیں، شوان اور ان کے نمائندوں کی جو رائے رینیگینوں کے بارے میں تھی، وہ ان پر غالب آ گئی اس رائے کے مقابلے میں جو عسکری صاحب کے ذریعے سے ان تک پہنچی تھی۔ لیکن یہ کہ اس نے ان کے اندر کوئی خلفشار نہیں پیدا کیا، کوئی مطلب ان کے اندر کوئی اس بات سے دھماکہ سا نہیں پیدا ہوا
انہوں نے شوان اور رینیگینوں کو جیسے حالت صلح میں اپنی رہنمائی کے لیے قبول کیے رکھا، اور اسی مطلب اب اس مزاج کے ساتھ یہ ادب میں جو کام کرنے تھے وہ کام انہوں نے شروع کیے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں روایت کو بتاتا ہوں، تو روایت یہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے ادب کو مذہبی بنا دیا، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑی شاعری کا بہت بڑا حصہ مذہبی ہے۔ یہاں جو مذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نبیوں کو ماننے والوں کا ادب، کا لکھا ہوا ادب۔ ان لوگوں نے آ کے اس میں ایک نئی جہت دریافت کی، بلکہ ایک نئی بلندی ایجاد کی، وہ یہ کہ یہ ریلیجسائزیشن آف لٹریچر کو چھوٹی چیز سمجھتے تھے، یہ ٹریڈیشنلائز کر دیا انہوں نے ادب کو، کہ بھئی ریلیجوسٹی جو ود ان لٹریچر یا پوئٹری ہے وہ محدود ہے، لیکن ٹریڈیشن جو ہے، یعنی کہ میں اپنی روایت تخلیق کو ٹریڈیشنلائز اگر کر دوں تو وہ نبوی روایت کی عائد کردہ جزویت سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلو تھا یہ رینیگینوں ہی کا دیا ہوا، اسی وجہ سے رینیگینوں اسلامی اصطلاحیں نہ ہونے کے برابر ہیں ان کے یہاں، وہ زیادہ تر ویدانتی اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں، ہندو اصطلاحوں میں، بلکہ ایک کتاب بھی ہے کہ مین اینڈ ہز بیکمنگ اکارڈنگ ٹو ویدانت، یہ ان کی ایک کتاب ہے باقاعدہ، اور ان کا یہ کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میٹافزیکل حقائق کے بیان کے لیے ویدانتی اصطلاحیں ضروری ہیں، کیونکہ اسلامی اصطلاحیں نبوی روایت کی ہیں، تو ان میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا، ایک تو ایسوٹیرزم ہے اور ایک ایک ایگزوٹرزم ہے غالباً، ہاں وہی ہے۔ تو ان کے یہاں یہ باہر کی اپروچ اور تنگی اور تحدید غالب ہوتی ہے، اور ایسوٹیرک یعنی ٹریڈیشنل روایت میں تحدید نہیں ہوتی، اس میں وحدت ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے سراج نے جب کوشش کی کہ میں اردو ادب، جو ان کا اصل میدان تھا، اردو فکشن اور شاعری اور داستانوں وغیرہ کو وہ ٹریڈیشنلائز کروں، تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ جس طرح کے مثال طور پہ ٹائٹس برکہارٹ وغیرہ وہاں تھے، انہوں نے جس طرح ٹریڈیشنلائز کیا تھا تمام آرٹ کو، تو اس طرح یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ عسکری کی چوکھٹ چھوڑ کے بازار تک گئے تو کئی مرتبہ، لیکن ہر مرتبہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو ٹریڈیشنلائزیشن آف لٹریچر یا ٹریڈیشنلائزیشن آف جو کیا نام ہے ٹریڈیشنلائزیشن آف دی مین، یہ ان سے نبھ نہیں پایا، تو پھر وہ عسکری صاحب کی طرف آ گئے واپس، اور عسکری صاحب کی اختیار کردہ مصلحت کو پھر انہوں نے گویا اپنے لیے چار دیواری بنا لیا، یعنی یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہاں آ کر ان کا ایک جو ماسٹر پیس ہے، جو آخر عمر میں آیا سامنے، لکھا انہوں نے،
وہ وجود میں آیا۔ وہ ہے ملت اسلامیہ تقدیر و تہذیب یا تہذیب و تقدیر۔ یہ کتاب ہمارے یہاں یعنی اردو میں ایسی کتاب اور ایسے مضامین یکجا حالت میں اور ایسا تہذیبی اور آفاقی پرسپیکٹو وہ ہمارے یہاں نہیں تھا عسکری صاحب کے علاوہ، تو وہ انہوں نے گویا سوشل سائنسز میں ایک اضافہ کیا اردو میں۔ وہ کتاب اصل میں سوشل سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی باعتبار صنف، لیکن اس کو انہوں نے مسلم تہذیب کے میں کثرت مظاہر کی وحدت مخفی کا جیسا اظہار بنایا ہے، اس سے اردو کا دامن ابھی تک خالی تھا۔ انہوں نے تمام عالم اسلام کا یعنی کہ مسلمانوں کی کہ مختلف جو تہذیبی پاکٹس ہیں ان سب کو جو ہے وہ تعلق مع اللہ کے اصول پر جس طرح ایک دوسرے سے نامیاتی طور پر جوڑا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مبالغہ ہے یا محض تخیل ہے، وہ بلکہ مسلمانوں میں تہذیب کے مطالعے کا جو مطلوبہ انداز اور اصول تھا اسے برت کر دکھا دیا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بہت میننگ فل کنٹریبیوشن تھی، لیکن جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ بڑے کاموں کو بڑا پتھر چوم کے چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی طرف، تو وہی اس کتاب کے ساتھ ہوا کہ اسے ایک مکالمے کا موضوع نہیں بنایا گیا، اس پہ بحثیں نہیں ہوئیں یا اس پر خلاف یا موافقت میں لکھنے والی ایک پوری وہ ایک ذرا ہمہ ہمی ہونی چاہیے تھی نا، وہ بالکل نہیں ہوئی۔ لوگوں نے جیسے لگتا ہے کہ نوٹس ہی نہیں لیا۔ تو یہ ہمارے یہاں ہر بڑے کام کی تقدیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں مشکل بہت ہے، یہ کہہ کے جان چھڑا لی، اور مشکل بہت ہے کہتے ہوئے جیسے وہ اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں، یعنی جہالت پر فخر اور علم کا مضحکہ اڑانا ایک اس کا یہ سبب ہے، کیونکہ سراج کی تحریر تھوڑی پیچیدہ ہے، مطلب لمبے فقرے لکھنا، اور کیونکہ ان کا زیادہ مطالعہ انگریزی وغیرہ کا تھا تو وہ اثر ان کے یہاں بھی، اور خاص طور پہ شوان اور ان کے گروپ کی جو تحریریں ہیں ان کے جو اسالیب ہیں وہ سراج کے یہاں بہت ان کا اثر بہت ہے۔ تو وہ جملوں کی ساخت ذرا پیچیدہ ہوتی ہے، اصطلاحیں ہوتی ہیں، اور بات کی سطح وہ ہوتی ہے جس سطح تک پہنچنے سے ہمیں خوف آتا ہے یا ہمارے اندر وہاں تک اڑنے والے پر نہیں ہیں، تو ہم نیچے رینگتے ہوئے جیسے عقابوں کے نشیمن کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ کتاب بھی اسی مذاق کا نشانہ بن گئی، اور اس پر مطلب جیسے ایک ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہ ہوا۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہے جو میں نے عرض کیا، اور دوسرا سبب ہے حسد۔ تو سراج کیونکہ جوانی کی عمر میں تھے تو ان سے لوگ حسد بہت کرتے تھے، ادیب لوگ، تو ان کو تعریفیں صرف جو نوجوان تھے وہ کرتے تھے، یا جو بڑے سینئر تھے کچھ لوگ، وہ بھی کچھ لوگ وہ کیا کرتے تھے، ان کو سراہتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور دل سے چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھیں۔
تو باقی جو ان کے ہم عمروں اور ہم عصروں میں ان کے لیے حسد تھا، جو کبھی تحقیر و تضحیک میں ظاہر ہوتا تھا، کبھی جیسے نظر انداز کر دینے والے رویے سے اظہار پاتا تھا۔ تو غرض ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ کام جو میرے خیال میں تاریخی نتائج پیدا کر سکتا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ کام ادبی نہیں تھا، ادب سے تعلق بس اسلوب وغیرہ کی سطح پہ تو تھا، لیکن ظاہر وہ ادبی کتاب نہیں۔ ادب میں سراج نے عسکری صاحب کی ایک روایت جس کو سلیم احمد وغیرہ نے نہیں اختیار کیا تھا، یعنی جو وہ روایت جو سلیم بھائی سے چھوٹ گئی تھی اس کو انہوں نے ترقی دی، اس میں بہت سگنیفیکنٹ کام کیا، اور وہ ہے فکشن کی تنقید۔ یعنی عسکری صاحب فکشن پہ لکھنے والوں کے امام ہیں۔ ہمارے یہاں فکشن پر کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جس پر عسکری کی گہری یا ہلکی چھاپ نہ لگی ہو۔ تو وہ جو عسکری، اب ہمارے سلیم بھائی کو فکشن سے دلچسپی بھی نہیں تھی تو انہوں نے فکشن پہ نہیں لکھا، تو یہ سراج منیر کے حصے میں آنی تھی یہ وراثت، فکشن کی تنقید۔ تو انہوں نے فکشن پہ جو لکھا ہے، خصوصاً قرۃ العین حیدر پہ اور انتظار حسین پر، وہ بہت کمال کے مضامین ہیں۔ ان کی وہ کتابی شکل میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے ہیں وہ سب مضامین، کہ کہانی کے رنگ کے عنوان سے، تو وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ جنگ اخبار والوں نے چھاپے تھے اور انشاءاللہ ملتے ہوں گے، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے عسکری کے بنیادی ادبی اور روایتی تصورات کو نبھاتے ہوئے اپنے زمانے کے فکشن پر کس طرح انہیں اپلائی کیا ہے کہ اس فکشن کی تخلیقی معنویت اور تاثیر بھی بڑھ گئی ہے۔ تو وہ جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، وہ فکشن پر خصوصاً افسانوں پر لکھی گئی بہترین تحریروں میں سے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے عسکری صاحب کی ایک کمی کو دور کیا۔ عسکری صاحب معاصرین پر نہیں لکھتے، مطلب آخر عمر میں، مطلب اپنے دور ثانی میں وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب جو آدمی غالب کو نہ مانتا ہو تو وہ اب آج کل کے شاعروں کو کہاں سے مانے گا؟ تو وہ معاصرین پہ دوسرے دور میں، پہلے دور میں تو بہت لکھا ہے لیکن دوسرے دور میں وہ نہیں، وہ مطلب کسی کو شاعر وغیرہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو حتیٰ کہ وہ انتظار حسین کے بھی قائل نہیں تھے۔ تو اب ان کے معیارات بہت بلند تھے، تو یہ اس کا کفارہ جو ہے وہ سراج منیر نے دے دیا۔ انہوں نے اپنے ہم عصر لوگوں پر بہت کثرت سے لکھا ہے، اور مطلب آپ ان کے جب تک وہ تھے تو اس زمانے کے جو ذرا اچھے شاعر یا اچھے فکشن رائٹرز ہیں ان کا صرف نام لیجئے تو ان کا ذکر یا ان پر کوئی مستقل تحریر سراج کے یہاں دکھائی دے گی، مل جائے گی۔ تو یہ ایک بہت کمال کی اور بہت عالی ظرفی کی بات ہے، معاصرین پہ تحسین کے انداز میں بلکہ مبالغے کو پہنچی ہوئی تعریف کے ساتھ لکھنا، یہ بہت وسعت ظرفی کا کام ہوتا ہے۔ اور سراج تو ظاہر ہے ان کی وسعت ظرف کا ایک نمونہ یہ ہے جو آپ دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو تیسرا یہ کہ ان کی تنقید کا
ایک حصہ شاعری پر ہے. شاعری پہ بھی انہوں نے لکھا لیکن بہت زیادہ نہیں، یعنی کہ پروپورشن میں شاعری پر تنقید، شاعری پر ان کا کام کم ہے مقدار کے اعتبار سے اور معیار کے لحاظ سے بھی. تو وہ شاعری پہ لکھنے میں وہ عسکری صاحب کی روایت کو نبھا نہیں سکے، وہ ان کا کمزور پہلو ہے. اور خود بھی شاعر تھے اور شاعری ان کا کمزور بچہ تھا. تو وہ شاعر مطلب وہ تخلیقی جیسے وہ جہتیں جو ہیں نا، تو انہوں نے شعر بھی کہے، فکشن بھی لکھا، کہانیاں بھی لکھیں. اس میں ظاہر ہے یہ ان کی شناخت سے خارج ہیں. یعنی سراج منیر کے کمالات ان دو جگہوں پر ظاہر نہیں ہوئے جو دیگر جہتوں میں قابل رشک حد تک اظہار پائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اب مطلب اختتامی بات یہ ہے کہ وہ جیسے ایک مکمل نقاد تھے جو صرف ادب تک محدود نہیں تھا. نقاد کا مطلب ہوتا ہے کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا صاحب تحریر، اور چیزوں کو اپنی اصل سے جوڑنے کی یا جڑا ہوا دیکھنے کے درپے رہنے والا ایک سخت گیر ممتحن. تو اس اعتبار سے سراج منیر ہماری روایت میں آخری نقاد تھے، ان معنوں میں کہ وہ تہذیب، وہ ایک ورلڈ ویو کو جو ہے وہ اس میں دیکھتے تھے، ہر چیز کو ایک ورلڈ ویو میں دیکھتے تھے، اور اس ورلڈ ویو سے باہر آ جانے والی چیز کو وہ کسی بھی اور خوبی کی بنا پر اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. تو یہ عسکری کا دیا ہوا اصول ہے. تو اس میں بہرحال عسکری صاحب کی روایت کو سلیم احمد کے بعد جس نے نئی منزلوں تک پہنچایا وہ سراج منیر ہیں. تو تھوڑا سا بس وہ ان میں وہ تھا، لیکن یہ کہ وہ بات بھی بس ایک تکلیف تک رہی. ان کی فکر پر یا عسکری صاحب سے رہنمائی لینے کی عادت میں خلل نہیں آیا. وہ تھا کہ عسکری صاحب شوان کو نہیں مانتے تھے اور مارٹن لنکس کو بھی، یعنی وہ گینوں کے اسکول کے تھے. اور وہ مطلب انہوں نے لکھ دیا کہ شوان کے یہاں عبارت آرائی بہت ہے، یعنی لفاظی بہت ہے. اور مارٹن لنکس کے لیے کہا کہ ان کے یہاں کچا پن ہے، ان کے علوم میں کچا پن ہے. تو اب ظاہر ہے وہ تو ان کے شیخ، وہ ان کے دادا پیر، اور بہت زیادہ حساس معاملہ تھا. تو اس میں شکایت تو انہیں عسکری صاحب سے پیدا ہوئی، لیکن عسکری صاحب سے فیض یابی کا جو ایک تسلسل تھا اس میں کوئی خلل نہیں آیا. یہ بھی ایک بات ہے ان کی انصاف پسندی کی. سراج منیر اتنے انصاف پسند تھے کہ ایک بہت گہری تکلیف عسکری صاحب سے اٹھانے کے باوجود عسکری صاحب کے لیے کوئی ہلکا کلمہ کبھی نہیں کہا. ہمیشہ احسان مند رہے، ہمیشہ ایک مقلد کی طرح اپنا تعارف کرواتے رہے. تو یہ جناب یہ جیسے ان کا ایک مختصر سا مجموعی جائزہ تھا. تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ وہ جو ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر ہے اس پر جیسے کوئی سمپوزیم سا کروایا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ اس پہ بات کرو.
ایک چیز دراصل میرے ذہن میں آتی ہے، تو ان کا جتنا بھی کام ہے اور فکر ہے، اس کا ایک اختصاصی پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے فنون پہ اسلامی روایت اور تہذیب کے اثرات کو بہت زیادہ کھول کے بیان کیا ہے، یہ چیز ہمارے نقادوں میں اس درجے میں اس سے پہلے شاید نظر نہیں آتی۔ بالکل نہیں ہے، جبھی میں نے کہا کہ وہ ہماری مطلب روایت کے آخری نقاد تھے۔ تو ویسے ظاہر ہے شمس الرحمن فاروقی ان سے بہت بڑے نقاد ہیں سراج منیر سے، اور لیکن یہ کہ شمس الرحمن فاروقی کا تصور تہذیب مختلف تھا، وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں تھے، وہ جیسے تہذیب کلچر کے معنی میں اس طرح کے معنی سے لسانیاتی امتیازات اور وہ اپنا ایک ظاہر ادب میں صحیح اور غلط اور حق و باطل نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے موقف کو کتنا نبھا سکتے ہیں ایک اعلیٰ معیار پہ۔ تو اس میں تو شمس الرحمن فاروقی کا کوئی نظیر نہیں ہے، حتیٰ کہ عسکری صاحب نے بھی ادب میں اتنے موضوعات نہیں اٹھائے جتنے شمس الرحمن فاروقی نے اٹھائے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی فلاں تنقید اس فکر پر استوار ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ شمس الرحمن فاروقی کی تنقید کسی فکر پر یعنی مابعد الطبیعی تصور حقیقت پر قائم نہیں ہے۔ تو گویا وہ ہمارے اس موازنے سے نکل گئے، تو جو تصور حقیقت کی پابندی کرتے ہوئے زبان کو اور اظہارات کو دیکھتے ہیں، ان میں آخری آدمی سراج منیر تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، بہت عمدہ اور بڑا اچھا ہوا، بہت عمدہ۔